تیری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ قرآن کریم کے 22ویں پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ 22ویں پارے کا آغاز سورۃ الاحزاب کے جو بقیہ حصہ ہے اس سے ہو رہا ہے۔ سورہ احزاب کا آغاز 21ویں پارے سے ہو چکا ہے اور 3 رکوع تقریباً اس سورت کے 21ویں پارے میں ہیں اور اس کے بعد بقیہ حصہ 22ویں پارے میں ہے۔ 21ویں پارے کے اختتام پہ ایک آیت ہے، آیت مبارکہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات سے نوازا، فتوحات زیادہ ہوئیں تو ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا اور بارگاہ رسالت میں یہ درخواست پیش کی کہ اب الحمدللہ فتوحات کا زمانہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو آپ ہمارا جو وظیفہ ہے اس وظیفے میں تھوڑا اضافہ فرما دیں، جو بحیثیت آپ کی زوجہ ہونے کے جو ہمیں وظیفہ ملتا ہے اس میں تھوڑا اضافہ ہو جائے۔ جب ازواج مطہرات نے بارگاہ رسالت میں یہ درخواست پیش کی تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی یہ آیات نازل فرمائی اور بالکل کلیئر انداز میں، صاف انداز میں فرما دیا کہ اے میرے محبوب اپنی ان ازواج سے کہہ دیں کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلی آپشن یہ ہے کہ اگر دنیا کی زندگی چاہیے، دنیا کا عیش و آرام، مال و دولت چاہیے تو پھر نبی کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آ جاؤ تمہیں میں کچھ دے دلا کے رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں اور تمہیں دنیا کی عیش و آرام مل جائے گا۔ اور وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چاہیے تو پھر دنیا میں جیسی روکھی سوکھی مل رہی ہے اسی پر گزارا کرنا ہوگا۔ غور کیجئے، اب ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پسند ہے، دنیا کی زیب و زینت ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو گویا تسلی دینے کے انداز میں فرمایا کہ یاد رکھو جتنے بلند مقام پہ تم فائز ہو، اس بلند مقام پہ رہتے ہوئے اگر چھوٹی سی تم سے کوتاہی ہوگی، اس کوتاہی کی سزا تمہیں دگنی ملے گی۔ میں بڑے محتاط انداز میں ترجمہ کر رہا ہوں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، کوئی واضح بالکل ظاہر کوئی غلط کام تم میں سے کوئی بھی اگر کرے گی نا تو یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تمہاری نسبت بڑی عظیم ہے۔ چادر کپڑا جتنا زیادہ سفید ہوگا، اجلا ہوگا، اس پہ ہلکا سا داغ بھی نمایاں نظر آئے گا۔ تمہارا مقام بہت بلند ہے تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے یہ کہو کہ ہمارا وظیفہ بڑھا دیں، اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ تمہیں مل گیا، اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد اسی مضمون پر جو ہے نا، اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے 22ویں پارے کا آغاز ہوا اور فرمایا کہ یاد رکھو اگر کوئی اچھا کام کرو گی تو نؤتیہا اجرہا مرتین، نیک عمل کرنے کا اجر بھی تمہیں دگنا ملے گا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور ساتھ ہی فرما دیا وجہ یہ ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو،
تمہارا مقام و مرتبہ ان سے کہیں بلند ہے۔ اور پھر ان کا یہ مقام، ان کی یہ فضیلت بیان کر کے کہ تم عام عورتوں سے مختلف ہو، یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند نصیحتیں، چند ہدایات، چند انسٹرکشنز دی ہیں ازواج مطہرات کو، اور ان کے وسیلے سے ہماری مسلمان ایمان والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، وہ یوں سمجھیے کہ اس آیت کا مخاطب ہے ہی کون؟ مسلمان عورتیں۔ کیا فرمایا؟ فلا تخضعن بالقول، پہلی ہدایت تمہیں یہ دی جا رہی ہے کہ فلا تخضعن بالقول، اگر کسی اجنبی سے تمہیں بات کرنا پڑ جائے تو نرم انداز میں، لوچدار انداز میں اور نرم گفتگو کرنے سے تم بچو۔ کیوں؟ تم اگر کسی اجنبی سے نرم لہجے میں بات کرو گی نا تو کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جو جس کے دل میں پہلے ہی گناہ کا مرض ہے، جو پہلے ہی شیطان کا گھر بنا ہوا ہے، جب نرم آواز کسی اجنبی عورت کی سنے گا تو اس کے دل میں طمع پیدا ہوگی، لالچ پیدا ہوگی، گناہ کا ارادہ کرے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ بھی نہیں کہ تم نے سنا کہ قرآن نے کہا نرم گفتگو نہیں کرنی تو تم نے سوچا نرم گفتگو تو نہیں کرنی، اب باہر کوئی اجنبی آیا اور اس سے بات کرنی پڑ گئی تو تم نے اتنا روکھا انداز اپنایا کہ وہ دوبارہ آنے کا سوچے بھی نہ۔ فرمایا نہیں، وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، دستور کے مطابق مہذب بات تو کرنی ہے، لیکن وہ مہذب لہجہ اپنے اندر کم از کم اتنی کرختگی لیے ہوئے ہو کہ بات سننے والے کو کسی گناہ کی طرف میلان نہ ہو۔ ہماری مائیں اور بہنیں اگر اس انداز کو اختیار کر لیں، اور دوسری طرف ہماری صورتحال یہ ہے کہ میں سب کی بات نہیں کر رہا کہ گھر میں اپنے شوہر سے اور اپنے گھر کے مردوں سے تو وہ روکھے انداز میں بولتی ہیں، جب بازار سودا لینے کے لیے جاتی ہیں تو دکاندار سے بڑا میٹھا بولتی ہیں۔ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا منع کر دیا، اجنبی سے نرم لہجے میں گفتگو نہیں کرنی، پہلی ہدایت۔ دوسری بات، وَلَا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بلا ضرورت گھر سے مت نکلو، تمہارا مسکن، تمہارا ٹھکانہ تمہارا گھر ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بلا ضرورت، بغیر کسی شرعی ضرورت کے، جب انتہائی مجبوری بن جائے اس کے بغیر عورت کو، مسلمان عورت کو گھر سے نکلنے سے روک دیا گیا ہے۔ نمبر 3، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت جیسی زیب و زینت، بننا سورنا، بناؤ سنگھار مت کرو۔ اور نمبر 4، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نمبر 4 نماز قائم کرتی رہو، نمبر 5 زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اور نمبر 6 وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ وجہ ساتھ ہی فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والیوں، اہل البیت کا لفظ اللہ نے کس کے لیے بولا ہے؟ اہل البیت کا لفظ آیا ہے، کس کے لیے بولا ہے؟ نبی کی ازواج کے لیے۔ یہاں یہ غلط فہمی دور کر لیں، ہمارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی بٹھا دی گئی ہے کہ اہل بیت صرف کتنے ہیں؟ 5 تن پاک، جی 5 افراد بس، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ غلط فہمی کو دور کیجئے۔ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق قرآن کہتا ہے کون ہے؟ نبی کی ازواج مطہرات ہیں، وہ بھی ہیں سیدنا امام حسن و حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ سارے حضرات اہل بیت کا حصہ ہیں۔ لیکن جب بات اہل بیت کی آتی ہے، ذکر اہل بیت کا ہوتا ہے، تو ازواج مطہرات کا ذکر کیا کر دیا جاتا ہے؟ گول کر دیا جاتا ہے۔ یہ سراسر بے ادبی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے اہل بیت، یعنی اے نبی کے گھر والیوں، اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا پاکی اختیار کرنے کا۔ اور 7واں حکم یہ دیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، جب تم گھر میں رہو گی تو گھر میں کرنا کیا ہے؟ گھر میں کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ جو تمہارے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کی تلاوت کیا کرو، ان کو یاد کیا کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 صفات، 10 خوبیاں ایسی بیان کی ہیں
اگر مردوں میں ہوں تو وہ مغفرت کے مستحق ہو جائیں گے، اگر وہ صفات عورتوں میں ہوں تو عورتیں اللہ کی مغفرت اور اللہ کے انعام کی مستحق ہو جائیں گی۔ نمبر 1 شمار کرتے جائیے گا، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ اب آپ کہیں گے مسلمین کا مطلب یہی ہے، یاد رکھیے مسلمین اسلام سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہری اطاعت، ظاہری اپنے پورے جسم کو دین کے مطابق کیا کر لینا، ڈھال لینا، یہ ہے اسلام۔ اور ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ، دل میں عقیدہ۔ اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں دو ہو گئے، والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ 10 ہو گئی پورے، جن میں یہ 10 خوبیاں ہیں۔ مرد کا ذکر الگ کیا، عورتوں کا الگ کیا ہے، ہاں یہ الگ الگ ذکر کر دیا، کیٹاگرائز کر دیا، دونوں مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے، واجرا عظیما، اور بڑا اجر بھی تیار کر رکھا ہے۔ اب اللہ کی ذات عظیم ہے، جس اجر کو اللہ کی ذات عظیم کہے وہ کتنا عظیم ہوگا؟ میرا اور آپ کا عظیم کہنا کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کی ذات بڑی، اور جس اجر کو اللہ بڑا کہے وہ اجر بھی کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں وہ دوں گا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں چونکہ مضامین بہت سارے ہیں تو نہ کرتے کرتے بھی ہمارا وقت آدھا گھنٹہ لے ہی جاتا ہے، تو 20 منٹ میں کہاں بلا خلاصہ بیان ہو سکتا ہے؟ ہم تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ویسے بھی پہلے درس قرآن کریم میں نے بتایا تھا، پہلے درس قرآن کریم میں قرآن کریم کا خلاصہ نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال تو اگلی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا نا، وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں نا تمہارے کسی معاملے کا، تو پھر تمہارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی جہاں ہے، جہاں ان کا فیصلہ موجود ہے، تو ان کے فیصلے کی موجودگی میں تمہارے کسی فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ یہ پس منظر وہی چل رہا ہے، آگے آ بھی رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جب اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ، ان کی بیوی حضرت زینب بنت جہش کو طلاق جب انہوں نے دے دی نا، حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اب چونکہ یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے اور لوگوں میں مشہور یہی تھا کہ یہ حضور کے سگے بیٹوں کی طرح ہیں، زید ابن محمد کہتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا سورہ احزاب کے شروع میں، کل میں نے بتایا تھا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے سگے باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا تو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، مخالفین نے ایک طوفان برپا کر دیا۔ کیوں؟ ان کے نزدیک یہ گویا اپنی بہو سے نکاح کرنے والی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے محبوب زوجناکہا، ہم نے خود آپ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ پڑھا دیا۔ اور یاد رکھیے حضور پاک علیہ السلام کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ جو ہوا ہے یہ زمین پر نہیں ہوا، زمین پر کوئی نکاح نہیں پڑھایا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اے میرے محبوب ہم نے نکاح پڑھا دیا، بس نکاح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ اور اسی وجہ سے حضرت زینب بنت جہش بقیہ ازواج مطہرات پر فخر کرتی تھی کہ تم حضور کے نکاح میں آئی ہو، تمہارا عقد حضور کے ساتھ زمین پر ہوا ہے، میرا عقد حضور کے ساتھ آسمانوں پر ہوا ہے، میرے رب نے پڑھایا ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی انہی آیات میں وہ اہم آیت بھی ہے جو میرے اور آپ کے ایمان کی بنیاد ہے۔ وہ ایمان کیا ہے جی ہمارا؟ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن ہاں اللہ کے رسول ہیں۔
وخاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہیں، نبیوں کا خاتمہ ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں جس کے لگ جانے کے بعد نبوت کا محل اللہ نے کیا کر دیا؟ پورا کر دیا، اب کوئی کمی رہ نہیں گئی ہے۔ اور فرمایا کہ میرے بعد جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ انہ نبی اللہ، وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ لَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے جو آیات آ رہی ہیں سورہ احزاب کی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے، عدت کے حوالے سے چند حکم بیان کیے ہیں۔ خاص طور پہ یہ حکم بتایا کہ اگر کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ رخصتی ہونے سے پہلے ہی طلاق والا معاملہ ہو گیا، یعنی میاں بیوی نے اکٹھے وقت نہیں گزارا، طلاق ہو گئی، تو اس عورت کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے، بغیر کسی عدت کے کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 3 اہم حکم دیے ہیں۔ کسی کے گھر جانا ہونا تو اس کا طریقہ بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، ذکر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کیا ہے کہ حضور کے گھر جاؤ تو کس طرح جاؤ، لیکن یہ حکم سب کے لیے ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو بغیر اجازت کے نہ جاؤ، اور اگر کھانے کی دعوت دی ہے چلے گئے ہو تو اتنا پہلے نہ جاؤ کہ ابھی ٹائم دیا تھا 5 بجے کا مثال کے طور پہ، اور صبح کے 5 بجے جا کے بیٹھ جاؤ۔ مثال دے رہا ہوں، شام 5 بجے کا ٹائم ہے اور تم کیا کرو، صبح کے 5 بجے وہاں پہنچ جاؤ، کہ اب نہ گھر والوں نے کھانا بنایا نہ پکایا، اور تم جا کے ان کا وقت برباد کرو گے تو کھانا بنائیں گے تمہارے ساتھ بیٹھیں گے؟ اتنا پہلے نہ جاؤ کہ کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو بیٹھ کر، وقت پہ، مناسب وقت پہ جو دیا گیا ہے۔ نمبر 2، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اب جب کھانا کھا لیا تو اب گپے لگانے کے لیے بیٹھے نہ رہو۔ ہاں دعوت ہو گئی، کھانا کھا لیا، اب صاحب خانہ پر بوجھ مت بنو، بلکہ اجازت لو، کوئی تحفہ تحائف دینا تھا تو دے دیا ہے، اب دعاؤں کی درخواست کر کے تو رخصتی کرو۔ بیٹھ کر قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ آپس میں باتوں میں دل لگا کے نہ بیٹھے رہو۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کا جو حضرت زینب سے نکاح ہوا، جب یہ جو ابھی بتا رہا تھا میں آپ کو، تو جو دعوت ولیمہ تھی، صحابہ کرام کو حضور پاک علیہ السلام نے دعوت ولیمہ دی۔ دعوت ولیمہ بھی کیا تھی؟ جو صحابہ کرام کے پاس تھا وہی سب اکٹھا ہو گیا اور یہ دعوت ولیمہ ہو رہی ہے، صحابہ کرام کھا پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ وہ تو حضور کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے تھے اور حضور کی خدمت سے شرف حاصل کر رہے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طبعی حیا کی وجہ سے انہیں کہا تو نہیں کہ تم چلے جاؤ، حضور نے کچھ نہیں فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے رہے، بہت دیر ہو گئی، تاں آ کے قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اب کھانا کھا چکے ہو چلے جاؤ۔ 2 باتیں۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی اجنبی عورت سے کوئی چیز مانگنی پڑ جائے، یا جس گھر میں تم گئے ہو وہاں صاحب خانہ جو خاتون ہیں ان سے کوئی سوال کرنا، کوئی چیز مانگنی ہے، تو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو اور بے پردگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب یہ حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ ان مردوں کو جو نبی کے صحابہ ہیں۔ کن کے بارے میں دیا جا رہا ہے؟ ان عورتوں کے بارے میں جن کی پاک دامنی اللہ نے واضح فرما دی۔ صحابہ جیسے لوگ، ازواج مطہرات جیسی عورتیں، ان کو کہا کہ جب مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی بھی ہوگی اس سے اور ان کے دلوں کی بھی پاکیزگی ہوگی۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ میں اور آپ کس کتار و شمار میں ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی دل مضبوط ہونا چاہیے، اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اپنے آپ پہ ہمیں بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جب ہمیں اپنے آپ پہ بہت کنٹرول ہے، ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت بھی ذکر فرمائی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے ایک مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور پاک علیہ السلام پر درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ درود اور سلام، حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور بے شمار فضائل درود کریم، درود پاک کے ایک فضیلت کم سے کم یہ سمجھ لیجئے کہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں کیا ہوتی ہے؟ قبول ہے۔ درود حضور پاک علیہ السلام پر پڑھنا وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے، قبول ہی قبول ہے۔ سورہ احزاب کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے جو امانت کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ جو تمہیں دین کے احکامات دیے جا رہے ہیں نا، یہ معمولی نہیں ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے جو تمہیں احکامات، اوامر، نواہی، یہ بہت اہم چیز ہیں، کیونکہ یہ اس امانت کا حصہ ہیں کہ جس امانت کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور اس کے علاوہ آسمانوں اور زمینوں کے حوالے کیا، ان پر سپرد کی کہ تم یہ امانت اٹھا لو، اس کا بوجھ سنبھال لو، لیکن فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے انکار کر دیا، کوئی اس امانت کو اٹھا نہیں سکا۔ لیکن انسان نے اس بوجھ کو، ذمہ داری کو اٹھایا، لیکن انہو کان ظلوما جہولا، بڑا ہی ظالم، بڑا ہی لاپرواہ اور ناواقف اور جاہل ہے کہ امانت کا اس نے لحاظ نہیں کیا، امانت پہ پورا نہیں اترا، امانت میں یہ خیانت کر رہا ہے اور اوامر اور نواہی پہ پورا نہیں اترتا۔ اسی مضمون پہ سورہ احزاب کا اختتام ہے۔ آگے سورہ سبا ہے، سورہ سبا مکی صورت ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے قبضے میں ہے۔ اس کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے بھی توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت داؤد کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنا بہت بڑا فضل عطا کیا کہ انتہا کی حد تک معجزانہ طور پہ اللہ نے ان کو ایسی خوبصورت آواز دی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو یا جبال اوبی معہ والطیر، گویا پہاڑ بھی اور پرندے بھی اور آس پاس کا سارا ماحول انہی کے ساتھ گویا پڑ رہا ہوتا تھا، فریفتہ ہو جاتا تھا، گرویدہ ہو جاتا تھا، محو ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ ہم نے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا۔ انہیں کارخانہ قائم کیا ہوا تھا، اس کارخانے کے اندر لوہے سے مختلف جو ہے نا چیزیں، خاص طور پہ زرہیں تیار ہوتی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود کرتے تھے تیار، کیونکہ لوہے کو پکڑتے لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ تو یوں سمجھیے کہ تاریخ میں، ہسٹری میں سب سے پہلی جو سٹیل مل لگائی وہ کس نے لگائی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہوا ان کے تابع کر دی، جنات کو ان کے تابع کر دیا، اور وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ان کے لیے تانبا اللہ نے نرم کر دیا۔ تانبا ان کے سامنے یوں بہتا تھا جیسے پانی بہتا ہے، پانی کی طرح تانبا بہتا تھا، اور جیسے چاہتے تھے اس کو استعمال کر لیتے تھے۔ جنات ان کے قبضے میں تھے، ان کی بات مانتے تھے، ان کے لیے وہ ساری خدمات سر انجام دیتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب ان کی موت آئی تو موت اس طرح آئی کہ وہ جو لاٹھی جس پر ٹیک لگائی ہوئی تھی، دیمک اللہ کے حکم سے کیڑے نے اس کو کھایا، اور کھاتے کسی کو، جنات کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جا چکے ہیں۔ وہ کام کرتے رہے، جب لاٹھی ٹوٹی اور وہ ایک دم نیچے کو گرے تو تب جنات کو پتہ چلا۔ اور قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، جب سلیمان علیہ السلام گرے نا تو اب جنات کو پتہ چلا تو بڑے ہی پچھتائے، اور پھر ان کو اس بات کا احساس بھی ہوا کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہمیں پہلے پتہ چل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیب نہیں جانتے، اگر یہ غیب جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ خدمات کرتے رہے، کام میں لگے رہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اب اس دنیا میں آرام فرما نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن سہارا لیا ہوا تھا لاٹھی پہ، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے بعد قوم سبا کا ذکر کیا ہے۔ قوم سبا وہی ہے جس کے بعد پہلے ہو چکی ہے۔ قوم سبا یوں سمجھیے کہ داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر دراصل فرما برداروں کا ذکر ہے، اور قوم سبا کا ذکر کس کا ذکر ہے جی؟ نافرمانوں کا۔ قوم سبا کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھیں کہ پھلوں کے باغات، اور روایات میں آتا ہے کہ اتنے اللہ نے باغات ان کو دیے تھے پھلوں سے لدے ہوئے کہ کوئی پھل نہ بھی توڑنا چاہتا، صرف اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر درختوں کے نیچے سے چلتا ہوا ایک طرف سے دوسری طرف جب نکلتا تھا تو درخت سے پھل گرتے اتنے تھے کہ ٹوکرا بھر چکا ہوتا تھا، اتنے زیادہ۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ شکر ادا کرو
اور اللہ کی ناشکری نہ کرو تو انہوں نے ناشکری جو کرتے تھے اسے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا بھیجا کہ جو پانی کو ذخیرہ کرنے والا ان کا ڈیم، بڑا ڈیم تھا جس میں پانی ذخیرہ کرتے تھے، وہ ڈیم کیا ہو گیا، ٹوٹا، اور ایسا ٹوٹا کہ وہ پانی ڈیم سے نکلا تو سب کچھ وہ بہا کے لے گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، وہ سارے باغات ان کے ختم، وہاں پہ جھاڑیاں کانٹے دار، اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہ بچا۔ اور فَجْعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، بس ان کے قصے اور کہانی باقی رہ گئے، لوگ سنتے تھے، سناتے تھے کہ ایک قوم ہوا کرتی تھی قوم سبا جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اور وجہ اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، جو نافرمان ہوتے ہیں نا، نافرمان ناشکرے، ان کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری بہت کی ہے، ناشکری بہت کر رہے ہیں، کی بھی بہت ہے، تو اس ناشکری کا وبال ہم پر آیا ہوا ہے اور ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کا نا ایک بڑا جو ان کو گھمنڈ ہوتا تھا، جو کافر مشرکین جو نافرمان تھے ان کو اپنے مال و دولت پہ بڑا ناز ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ سبا کی آیت نمبر 35 میں وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، پیغمبروں سے پتہ یہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہمارے پاس مال بہت ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، اموالا و اولادن، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں بڑی ہیں، وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہی کام، یہی بات کون کہتے تھے؟ یہود۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اور جہنم کا عذاب اول تو ہمیں ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہو بھی گیا نا تو جسٹ ایک انٹری ہوگی، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد باہر نکال لیا جائے گا۔ یہ وہ کہتے تھے، یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں تو عذاب ہوگا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے، رزق کی فراوانی کی بات اگر ہے نا تو وہ اللہ جس کو دے دے زیادہ، جس کو چاہے کم دے، لیکن وما اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ الا من آمن وعمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا بچے گا وہی۔ فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، نیک لوگ تو نعمتوں میں ہوں گے، لیکن جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، انکار کیا، تو اولئک فی العذاب محضرون، وہ اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ اسی مضمون پہ سورہ سبا کا اختتام میں کر رہا ہوں۔ آگے صورت ہے سورۃ فاطر۔ سورہ فاطر کا آغاز بھی الحمدللہ سے کیا ہے۔ میں نے بتایا نا 5 صورتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں جن کا آغاز کس سے ہوتا ہے، یاد ہے بتایا تھا، سورہ فاتحہ تھی، سورہ فاطر تھی، سورہ سبا تھی، سورہ انعام تھی، اور ایک اور سی تھی سورہ سجدہ تھی غالباً، یہ کوئی اور تھی، پوری ہو گئی 4 ہوئی، 5ویں کون سی تھی؟ فاتحہ، انعام، سبا، فاطر۔ جی یاد ہے کسی کو؟ میرے دن سے تو نکل گیا ہے۔ سورہ کہف، جزاکم اللہ، ہاں اس کا مطلب ہے کہ بھائی بڑے توجہ سے بیٹھتے ہیں۔ سورہ کہف، جزاکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ، انسانوں کو بنایا، فرشتوں کو بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں نا ان کو یاد کیا کرو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے 3 صفات بیان فرمائی اپنی، آسمان و زمین کی جو تخلیق ہے، جو کریشن ہے، اس والے سے 3 باتیں ہیں۔ خالق، اللہ نے پیدا کیا، یہ تو ایک کامن ورڈ ہے، پیدا کیا، لیکن اللہ نے خود کو فاطر بھی کہا ہے، بدیع بھی کہا ہے، بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، جیسے اس صورت میں ہے۔ تو فاطر کا معنی بھی بنانے والا، بدیع کا معنی بھی بنانے والا، تو فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے بدیع السماوات، آسمان زمین کا بنانے والا، بدیع اس کو کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے، بغیر سیمپل کے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین بنانے سے پہلے کوئی سیمپل تو تیار نہیں کیا تھا، کوئی نقشہ تو نہیں بنایا تھا، بغیر نمونے کے تیار کیا، بدیع السماوات۔ اور فاطر کہتے ہیں اسے جو بغیر میٹیریل کے بنائے۔ ہم سریا، بجری، سیمٹ، ریت کے بغیر کچھ نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی کسی میٹیریل کے بغیر، اپنے حکم سے بنا دی۔ اللہ فاطر السماوات والارض۔ اسی سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ
وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، فرمایا اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ایمان والا اور بے ایمان بھی برابر۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ آخرت میں ایک ہی جو ہے نا سلسلہ ہو جائے گا، نافرمان اور فرما بردار برابر ہو جائیں گے، فرمایا نہیں، اس دن کیا ہوگا؟ سورہ یاسین میں آگے آ رہا ہے کہ آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، آج کیا ہوگا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم الگ ہو جائیں گے اور فرما بردار الگ ہو جائیں گے۔ اسی سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ الغنی ہے الحمید ہے۔ سورہ فاطر کی انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو میرے بندے ان کے تین طبقات ہیں، تین طبقات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا پہلے قسم ہوا فمنہم ظالم، کچھ ایسے ہیں جو ظالم ہیں میرے بندوں میں سے۔ ظالم ان کو کہا جن کی نیکیوں کے مقابلے میں برائیاں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ نمبر دو ومنہم مقتصد، کچھ وہ ہیں جو درمیانے ہیں، نیکیاں برائیاں برابر ہیں۔ نمبر تین ومنہم سابق بالخیرات، کچھ ایسے جو نیکیوں میں بہت آگے ہیں، لیکن قرآن نے تینوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہاں کچھ شروع میں چلے جائیں گے، کچھ ہلکی سی سزا بھگتیں گے، کچھ لمبی سزا بھگتیں گے، لیکن فرمایا ان تینوں کے لیے ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ کا فضل ہوگا ضرور۔ جو ظالم ہیں لیکن نیکیاں بھی تو کی ہیں تو توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سزا تھوڑی بہت دیں گے، اگر توبہ نہ کی تو، اور اگر توبہ کر کے معاف کرا لیے اور دنیا میں اگر کسی کا حق مارا ہے، حقوق العباد تھے، اس کی تلافی پوری کر لی تو فرمایا پھر وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن تینوں کے لیے چاہے ظالم ہو، چاہے مقتصد درمیانے ہوں، چاہے سابقم بالخیرات بہت آگے بڑھ جانے والے ہوں، سب کے لیے جنت انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ سورہ سبا فاطر کی آخری آیت میں اللہ نے بڑی اہم بات فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اکثر غلطیوں پہ میں تمہیں کیا دیتا ہوں؟ مہلت دیتا ہوں، چھوٹ دیتا ہوں، کیونکہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں پہ پکڑنا شروع کر دے نا، ہر غلطی پہ پکڑ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہ رہے۔ ہر غلطی پہ پکڑ اگر آ جائے تو روزانہ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، پھر تو زمین پہ کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک ہم مؤخر کرتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں، لیکن فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وقت مقرر آ جائے گا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مزید مہلت نہیں ملے گی۔ اگر سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے تو سورہ یاسین کو جو نا اس کے مضامین کو انشاءاللہ کل جب 23واں پارہ شروع کریں گے اسی کے ساتھ انشاءاللہ کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔